بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ کہہ دیں کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کی۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور جس شخص سے اس روز کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا۔ جس سے ہٹا دیا گیا عذاب، گویا کہ اس پر اللہ پاک نے بڑا رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ تعالیٰ کچھ سختی تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اگر خیر پہنچا دے، بھلائی پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی خیر پہنچانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، شر پہنچانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں ڈالے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اس کا زور ہے، وہ زبردست ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی بڑی حکمت والا، سب چیزوں سے خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیں اللہ ہی ہے۔ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے بیچ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور فرمایا کہ اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن، اتارا گیا مجھ پر یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں اور جس کو یہ پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں، کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیں کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ کہہ دیں کہ بے شک اللہ ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، اور میں اس بات سے بری ہوں جن کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، ان باتوں سے میں بری ہوں، آزاد ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اللہ کو ایسے پہچانتے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے جانوں کو گھاٹے میں، نقصان میں ڈال دیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم لوگ، بے انصاف لوگ، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو فرمایا پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے اس پر ایمان لانے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کا عذاب ایک خاص انداز سے بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اپنے رب کے حکم کی مخالفت کروں تو مجھے بھی قیامت کے دن عذاب کا خوف ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے امت کو یہ بتلانا ہے کہ اس حکم کی تعمیل، اس حکم کی خلاف ورزی پر جب نبی، اللہ کے انبیاء میں سے سب سے بڑے نبی کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو اور کسی کی کیا مجال۔ اس کے بعد فرمایا من یصرف عنہ یوم دن فقد رحمہ، یعنی روز محشر عذاب انتہائی ہولناک اور سخت ہے، جس شخص سے یہ عذاب ٹل گیا
تو سمجھیے کہ اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی۔ وذالک الفوز المبین، یعنی دنیا کا آ جانا، کارخانے کا آ جانا، مال و دولت کا آ جانا، لوگوں کی عزت کا آ جانا، یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ بڑی کامیابی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جب سخت سے سخت عذاب ہو رہا ہوگا، اس عذاب سے اللہ بچا دے، رحم کر لے، یہ سب سے بڑی کیا ہوگی؟ یہ کامیابی، یعنی بڑی اور کھلی کامیابی ہے۔ یہاں کامیابی سے مراد دخول جنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب سے نجات، جنت کا داخلہ لازم اور ملزوم ہے۔ دوسری آیت میں اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک در حقیقت صرف اللہ جل شانہ ہی ہے۔ کوئی شخص کسی کو حقیقت کے اعتبار سے نہ ادنا نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظاہر میں جو کسی کو کسی کے ہاتھ سے نفع یا نقصان پہنچتا نظر آتا ہے وہ صرف ایک ظاہری صورت اور حقیقت کے سامنے ایک نقاب سے زائد کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کار زلف تست مشت افشانی اما عاشقاں، مصلحت را تہمت بر آہوئے چیں بستہ اند۔ یہ عقیدہ بھی اسلام کے ان انقلابی عقائد میں سے ہے جس نے مسلمانوں کو ساری مخلوق سے بے نیاز اور صرف خالق کا نیاز مند بنا کر ان کی ایک ایسی بے مثال البیلی جماعت تیار کر دی جو فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں بھی سارے جہان پر بھاری ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتی۔ فقر میں بھی میں سر بسر فخر غرور و ناز ہوں، کس کا نیاز مند ہوں سب سے جو بے نیاز ہوں۔ سارے کے سارے سے جو بے نیاز ہے اسی کا نیاز مند ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نیاز مند ہونا ضروری ہے۔